وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک متحد آزاد اور خود مختار افغانستان کے لیے افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنا وزیر اعظم کا طرۂ امتیاز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں شہد کی مکھیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے جلد کلین گرین سویٹ پاکستان مہم کا آغاز کرے گی۔ یورپی یونین نے سندھ اور بلوچستان میں خواتین اور بچوں کے لیے علاج معالجے کی بنیادی سہولت کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے 50 لاکھ یورو کا انتظام کیا ہے۔ 30ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک متحد آزاد اور خود مختار افغانستان کے لیے افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ کے ممتاز روزنامے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں وزیر اعظم نے کہا کہ صرف افغانوں کے اپنے طور پر شروع کردہ اور انہی کی سرپرستی میں مفاہمتی عمل سے ہی پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے، جس میں افغانستان کے سیاسی حقائق اور تنوع کا ادراک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن اور سیاسی استحکام باہر سے طاقت کے استعمال کے ذریعے مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیاسی حل کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات سے اشروں سے جاری جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اشروں پر محیط اس تنازع میں پاکستان نے 40 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی ذمہ داری نبھائی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اور طالبان نے امن کے لیے افغان عوام کی جستجو کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا کہ جلد بازی میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا غیر دانشمندانہ ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں علاقائی سطح پر امن کو تباہ کرنے والوں کو بھی روکنا ہوگا جو افغانستان میں امن و استحکام نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں موجود دہشت گرد گروپوں کی طرف سے حملوں کا مسلسل ہدف ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنا وزیر اعظم عمران خان کا طرۂ امتیاز ہے۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے کرونا وائرس کی صورتحال سے متعلق تحفظات اور الزامات غلط ثابت ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحت سے لے کر روزگار کی فراہمی تک حکومتی پالیسیوں کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کے اعداد و شمار اور ان کے صحت یاب ہونے کی شرح وزیر اعظم عمران خان کے کامیاب ویژن کی دلیل ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عام آدمی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آج لاہور میں پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو حزب اختلاف کے احتجاجوں سے کوئی خطرہ نہیں اور یہ اپنی مدت پوری کرے گی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ حکومت کا ایجنڈا ترقی و خوشحالی ہے جبکہ حزب اختلاف انتشار چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیری عوام کا مقدمہ پوری قوت سے لڑا ہے۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عدالت عظمیٰ کی ہدایات کے مطابق کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے لائن کے اطراف میں تمام تجاوزات جلد ختم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ریلوے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے منصوبے پر 10 ارب روپے خرچ کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں شہد کی مکھی کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے جلد کلین گرین سویٹ پاکستان مہم کا آغاز کرے گی۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس مہم کا مقصد شہد کی پیداوار بڑھانا ہے۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ میاں والی کے کندیاں جنگل میں آزمائشی گروپ منصوبہ بھی شروع کیا گیا ہے جہاں بیری کے درخت لگانے کا عمل بھرپور انداز میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے عالمی سطح کے معیار کے شہد کی تیاری اور نجی شعبے میں لیبارٹری کے قیام پر بھی توجہ مرکوز کر رکھی ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں برآمد کے لیے شہد کا معیار یقینی بنانا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو پیٹرول اور ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی کے لیے کراچی تا شیخوپورہ وائٹ آئل پائپ لائن کو دورویا کرنے کا کام مکمل کر لیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ایک عہدیدار کے مطابق پائپ لائن کو پشاور تک توسیع دی جائے گی جس کا ٹھیکہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے ملک کے جنوب میں مقامی پیداوار سمیت تمام درآمدی ڈیزل اور ایندھن کو آئل ٹینکروں کے بجائے پائپ لائن کے ذریعے کراچی سے پشاور تک فراہم کیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان امن پسند، خوبصورت اور میزبانی کے جذبے سے سرشار لوگوں کی سرزمین ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمالیہ، قراقرم اور ہندو کش کے نانگا پربت اور کیٹو کے مقامات محصور کن اور جاویدانی حسن کا گہوارہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موہن جودڑو، ہڑپا اور بدھ مت کے آثار قدیمہ ہماری وادیوں اور میدانوں کا حسن دوبالا کرتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں۔ یورپی یونین نے اقوام متحدہ کے بچوں کے متعلق فنڈ کے لیے 50 لاکھ یورو امداد کا انتظام کیا ہے، جس کا مقصد سندھ اور بلوچستان میں خواتین اور بچوں کے لیے بنیادی طبی خدمات کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔ یہ امداد کراچی ایسٹ، لاڑکانہ اور جعفر آباد کے 3 اضلاع کے 12,50,000 افراد کو فراہم کی جائے گی۔ یورپی یونین پاکستان کے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور ہنگامی صورتحال اور آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے دنیا بھر میں انتہائی پسماندہ آبادیوں میں صحت کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں تنظیموں کے درمیان اس نئی شراکت داری کے تحت صحت کی یکساں سہولتوں کی فراہمی، ذہنی صحت، سرکاری سطح پر صحت کے لیے ہنگامی اقدامات اور بچوں کی غذا کے حوالے سے کلیدی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 694 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی اور 6 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس سے اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,467 ہو گئی ہے اور 2,95,613 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ملک میں اس وقت کرونا وائرس کے متاثرہ 8,205 مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر دفاع پریس خٹک نے روس کے شہر استراخان میں کثیر الملکی مشقیں کیوکاس 2020 دیکھیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق وزیر دفاع نے مشقوں میں شامل پاکستان اور چین کے شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع اسلام آباد اور کپواڑہ میں پولیس نے محاصرے اور تلاشی کے دوران 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر گزشتہ ماہ گرفتار کیے گئے 73 سالہ کشمیری شخص محمد یوسف مکروب کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ جیسے کالے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ افغانستان کے صوبوں لوگر، سمنگان اور غزنی میں جھڑپوں کے دوران 26 طالبان اور 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ممتاز فلمی گلوکار منیر حسین کی آج 25ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کی سوانح عمری اور خدمات کے حوالے سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ 27 ستمبر سن 1995 کو پاکستان کے نامور گلوکار منیر حسین لاہور میں وفات پا گئے۔ موسیقار صفدر حسین نے انہیں فلمی دنیا سے متعارف کروایا۔ اپنے فلمی کیریئر کے دوران منیر حسین نے لاتعداد نغمے گائے اور اے حمید کی موسیقی میں منیر حسین کے یادگار نغمات میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم خیبر پختونخوا میں کالام میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں عالمی یوم سیاحت کے سلسلے میں خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان ایک متحد آزاد اور خود مختار افغانستان کے لیے افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ مشکل حالات میں کارکردگی کا مظاہرہ کرنا وزیر اعظم کا درجہ امتیاز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔